Right from the beginning, Right 1927 from, well, yes, because what Britain wanted was a buffer zone between the Soviet Union and the Republic of India. And Prime Minister Churchill, in fact, just the week, 2 weeks after Berlin fell to the Red Army, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से कहा कि हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बेसिस चाहिए होंगे टू काउंटर द सोवियत थ्रेट. नेहरू साहब ने, पटेल स्पेसिफिक, मेनन थे, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया इस बात को. ये सब पेपर्स में है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ. I've seen them in the British Library. और जब ये बात आई कि चर्चिल सेड कि इंडियन ओशन एंड ब्रिटिश इंडिया का क्या पोजीशन होगी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. कुछ उन्होंने बहुत जल्दी में मांगा था, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट. नहीं, 15 दिन में उन्होंने कहा रिपोर्ट करो. दे वर पैनिकिंग, और ब्रिटेन वाज पैनिकिंग फॉर 3 रीजंस. द सोवियत यूनियन हैड टेकन ओवर जर्मनी. राइट. ब्रिटेन एंड अमेरिका की पॉलिसी थी कि लेट द जर्मन्स एंड द सोवियट्स फाइट, ब्लीड ईच अदर, वंस दे बोथ डेड वील कम इन एंड डिफीट बोथ. हुआ ये कि द कैपेसिटी ऑफ द सोवियत यूनियन टू सैक्रिफाइस इट्स सन्स, जिसमें बाय द वे almost 20% of the dead were Muslims. Okay. Stalingrad की बैटल में most of the reserve soldiers were Muslim fighters of the Soviet Union. But that's sidetrack. Germany हाथ से निकल गया. The Soviet Union had 20 million soldiers. The Brits had few. Americans had none. Spare soldiers. Mahabad, एक Kurdish republic create हो जाती है within Iran. क्यूराइल आइलैंड्स जो हैं जापान की नॉर्थ में, विद इन 1 वीक द रेड आर्मी टेक्स ओवर. मंचूरिया जो जापानीज कॉलोनी थी फॉर 60-70 ईयर्स, 2 महीने में द रेड आर्मी स्वीप्स थ्रू इट. आप सोचिए कि दिस रेड आर्मी इज कमिंग स्ट्रेट टू द अरेबियन गल्फ, जहां बलूचिस्तान कलात में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स गौसबक बजिंजो और ये लोगों की गवर्नमेंट थी वहाँ. हाँ? इस खौफ से बचाने के लिए, क्योंकि सीपीआई का कांग्रेस से भी बड़ा करीबी वास्ता था, दे क्रिएटेड पाकिस्तान. हाउ बेटर टू डू इट देन टू इन्वोक इस्लाम. अमेरिका ने भी इस्लाम इन्वोक करके सोवियत यूनियन को फिर हराया. वैसे ये जो कि अब आपने बात की है कि रिलीजन एक बड़ा एक फंडामेंटल इशू रहा है, मतलब अगर उसकी मज़हब की बात की जाए तो कभी फतवे की बात होती है, कभी उसको मज़हब के साथ जोड़ दिया जाता है. आपको लगता नहीं कि इससे मज़हब का नाम ख़राब होता है, बहुत से और लोगों का नाम ख़राब होता है, और पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में तो बड़ी एक एनिमोसिटी बढ़ी है, बड़ा एक दूरियाँ बढ़ी हैं. अगर ये मान भी लें तो ये मुसलमानों का ही कसूर है ना, उन्हीं ने अपने मज़हब को बदनाम किया ना. मुसलमान इस्लाम के नाम पे कोई सिख तो जाके नहीं मर रहा सैन बर्नार्डिनो में. 2 पाकिस्तानी उन्होंने जाके मारा है ना. कल परसों की जो बात है. जी हाँ, बिल्कुल. फिर बिल्कुल. ये हम 1971 की एनिवर्सरी मना रहे हैं, दिसंबर 3 को. पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया को दिसंबर 3 में ना. वो और बात है कि इंडिया में किसी को आजकल याद ही नहीं है कि क्या हुआ था. बट ऑल द एक्शंस, हिस्टोरिक इंडिया की एम्पुटेशन का किस पे जिम्मेदारी आती है? पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे आती है ना. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसने वोट दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स में? मैं आई सजेस्ट टू यू, आप जाके हर सीट पटना से दिल्ली लेके, मुंबई से मद्रास लेके देखिए. पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा जो अब पाकिस्तान है, वहां नहीं दिया लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट. पाकिस्तान बना उन मुसलमानों के वोट से जिनके वोट से इंडियन पार्लियामेंट में जो 30-40 मेंबर थे मुस्लिम लीग के, वो इलेक्ट होके आए. वो सिंध से नहीं आए, वो बंगाल और आपके ये हिंदी बेल्ट से आए. जो पाकिस्तान था उसने अपना नाम बदल दिया 71 में, बांग्लादेश हो गया. That's gone. This is not even Pakistan. This is the leftovers of Pakistan. This is the make-believe Pakistan. They never wanted Pakistan. They didn't speak the language. Pakistan की पूरी मूवमेंट का था उर्दू, यानी उर्दू became an Islamic language. It became the language of the elite of Pakistan. जो यूपी से जनरल मुशर्रफ के फादर टाइप के लोग सूटकेस उठाया, स्ट्रेट एम्बेसडर लग गए पाकिस्तान की टर्की में. ना कोई एंट्री एग्जाम ना कुछ. कुदरतुल्लाह शाह पासपोर्ट ऑफिसर थे उड़ीसा में, जैसे कराची पहुंचे होम सेक्रेटरी. जो सिंधी था वहां का, जो बलोच था, जो गुजराती स्पीकिंग कराची वाला था, उसको तो पता ही नहीं चला हुआ क्या. पंजाबी डोमिनेंस पूरे ना, उर्दू डोमिनेंस. अच्छा, उर्दू डोमिनेंस. पंजाबी तो बाद में आया. पंजाबी को तो सब उर्दू बोलनी नहीं आती थी. 25-30 साल तक जब आपने पंजाबी जबान पे पाबंदी लगा दी
اور فیض صاحب اور اقبال صاحب نے کہا ہم پنجابی میں شاعری نہیں کریں گے، یہ گھٹیا زبان ہے. تو ڈیوسٹیشن آف پنجابی ہو گئی. اب وہ سارے اردو سپیکرز ہو گئے. جب وہ اردو سپیکرز ہو گئے تو آپ کے مہاجر کو کون پوچھے گا؟ تو آج کل کراچی میں یو پی والوں کی پٹائی کر رہی پاکستان فوج. 20,000 troops in the city of Karachi. ایک چیز یہ جو وہ چیز ریلیجن کے بیسس پر جو ہٹرڈ ہے اینٹیا، ابھی جیسے ریسنٹ میں جب بہار الیکشن ہوا تو بڑا وہاں پر پاکستان میں بڑی کیوروسٹی تھی کہ رزلٹ کیا آتے ہیں. جیسے کہ اگر یہاں پر جو مہا گٹھ بندھن تھا، نیتیش جی کی گورنمنٹ اگر آئے گی تو پاکستان میں سیلیبریشن جیسا تھا، این ڈی اے اگر ہاری ہے تو یہ انٹرسٹ کیا ہے، اور ایک عام پاکستانی ایک انڈیا سینٹر جو پالیسیز ہیں اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ بلوچ جو کہتا ہے وہ انہوں نے تو پہاڑوں پہ سائن لگا دیا تھا اب کی بار مودی سرکار میں پچھلے انڈین الیکشن کا، وہ انڈین پڑھ کے سمجھ رہے تھے اس پہ لکھا ہوا اللہ اکبر، کیونکہ نہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، نہ ہم آپ کا پڑھ سکتے ہیں. تو بٹوارے کا یہ ہوا کہ بوتھ پیپل کی ناٹ ریڈ ایچ ادر. ہم گفتگو تو کر سکتے ہیں، ٹوٹی پوٹی ہندی سمجھ لیتے ہیں، آپ ٹوٹی پوٹی ہماری اردو سمجھ لیتے ہیں، بات چل جاتی ہے. سندھ کے اندر سندھی نیشنلسٹ موومنٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ود پاکستان. پشتون نیشنلزم کا آپ کو پتا ہے، ہاں غفار خان آج بھی زندہ ہے، کتنی دفعہ مارے گا پاکستان وہ پھر نکل کے آئے گا. ٹھیک بات. لال ٹوپی پہن کے، لال کرتی پہن کے آج بھی بچے نکل رہے ہیں. 700 ورکر عوامی نیشنل پارٹی کے طالبان نے مارے. کیوں مارے؟ ویسے آپ کو میں روک رہا ہوں بیچ میں، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک انسیڈنٹ کوٹ کرتے ہوئے اور اس کو جوڑتے ہوئے بتایا تھا کہ 45 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تقریباً 60 لاکھ یہودی مارے ہٹلر نے، یورپ میں بلڈ شیڈ ہوا. اس کے ودن 1 اور 2 ایئر 3 ایئرس میں یہاں پر تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے. بالکل. پھر اس کے بعد 71 آیا، یہاں پر بنگالیز مارے گئے، 30 لاکھ مارے. یہ ایک عام پاکستانی کو اس کی ایجوکیشن نہیں ہے یا اس کو یاد نہیں ہے، یا کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا جو رنج و غم کا دن ہے، جس کا دکھ ہندوستان کے ہر شخص کی آنکھوں میں نظر آتا ہے، وہ ہے 15 اگست 1947. ہر پاکستانی کے؟ نہ، ہر ہندوستانی کے. دکھ کی بات، دکھ کی بات ہے. جو آپ کا سب سے بڑا دکھ ہے وہ پاکستان کے پنجابی اور مہاجر کا سب سے بڑا ٹرائمف ہے. آپ کی سمجھ ہی نہیں پائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ امن کی آشا ہو جائے گی، دونوں مل جائیں گے، ہم ایک ہی کھانا کھاتے ہیں، بریانی کھا لیں گے. اڈوانی صاحب کو بیوقوف بنایا، جسونت سنگھ کو بنایا، واجپئی صاحب کو بنایا، نہرو صاحب کو نہیں بنا سکتے تھے یہ پاکستانی. یہ بیوقوفی اکراس دونوں کانگریس، چاہے منموہن سنگھ ہیں یا جسونت سنگھ ہیں، دونوں کو پاکستانی بیوقوف بناتا ہے. کیوں؟ یو اپروچ پاکستان ود گڈ ول. آپ کو اپنا دیش یاد آتا ہے کہ یہاں کرکشترا کی لکھی ہوئی کتابیں، مہا بھارت انہی دریاؤں سے، یہی ٹیکشلا، یہی مونجو دارو، یہی زمین ہے، یہی سندھو ہے اور یہی انڈس ہے. آپ اس کو دل سے، آپ کی جو سائیکی ہے وہ آپ کو کھینچ کے لے کے جا رہی ہے. ہزار آپ کہتے رہے گنگا جمنا سویلائزیشن، نہیں. ہندوستان کی سویلائزیشن نارتھ ویسٹ، کشمیر ویلی سے، شاردا زبان سے، انڈس ریور سے، راوی، یہ جہلم، چناب، یہ ہے آپ کی سویلائزیشن. آپ اس کی طرف کھچ کے جاتے ہیں پیار سے. جو وہاں اس وقت گنڈا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہ لوگوں پھر سے آگے بنیے مانگنے پیٹنے کے لیے، ان کو بناؤ بیوقوف. وہ کہتے ہیں کیسی رہی 14 اگست کو، کیسے توڑ کے دکھایا، کیسے ستیاناش کیا ہے. اب بولو آزادی چاہتے تھے، کاٹ کے رکھ دیا، دونوں بازو کاٹ دیے ہندوستان کے. ایک طرف گنگا اور برہما پترا کا ڈیلٹا کاٹ دیا، دوسری طرف انڈس کاٹ دیا. آپ کے پاس کیا بچا؟ ایک کنٹامینیٹڈ گینجیز ریور جس کو آج تک آپ صاف نہیں کر پا رہے. تو آپ کی جو ایسنس ہے وہ ہم نے گتی سے پکڑ کے چھین لی. کیا تو یہ بات آپ مانیں گے کہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ اور مودی ایز اے پرائم منسٹر ہیز اے ٹف اسٹینڈ اور ایٹ لیسٹ وہ کلیئر کٹ ویژن ہے، وہ اس کا ایک پاکستان میں وہ دکھائی دیتا ہے کہ یار مطلب آپ اس انسان کو نہ اس کو دیکھیں، مودی صاحب کو سب سے پروگریسو پاکستانی ہیٹ کرتا ہے. وہ کیوں؟ ہی از ناٹ جواہر لال نہرو، ہی از اے چائے والا. اور آپ کے یہاں کے جو پولیٹیشین وہاں جا کے گالی دیتے ہیں مودی صاحب کو، وہ بھی یہی کہتے ہیں ارے سالا کہاں سے آ گیا سارا گجراتی. ایک تو گجراتی پرائم منسٹر نہیں سمجھ میں آتا، گجراتی بزنس مین لوگوں کو سمجھ میں آتا، پرائم منسٹر نہیں سمجھ میں آتا. کہ یار پرائم منسٹر تو ہوتا ہے جس کی ہندی بڑی شدھ ہو. آپ نے ایک بات اور بتائی تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ عام پاکستانی کو ہندوستان صرف نارتھ سمجھ میں آتا ہے، ان کو ساؤتھ سمجھ میں نہیں آتا. اگر دیکھیں مجھے آپ کو ایک بتا دیجئے پچھلے 1000 سال میں مسلمان پرومیننٹ جس نے زیارت کے لیے جو کوچن گیا ہو، کیونکہ جہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی ہولی پلیس جو ہے
وہ مسجد ہے جو دنیا کی پہلی مسجد ہے مدینہ کے بعد. 629 میں بنی. ایک ہندو بادشاہ نے اپنی زمین دی کہ یہ مسلمان آتے ہیں یمن ومن، نیا مذہب ہے، ان کو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ان کو یار یہ دے دو. وہاں کوئی نہیں جاتا. کیوں؟ لوگوں کے رنگ ٹھیک نہیں ہے، قد بھی چھوٹے، وہاں کون جائے گا؟ قطب مینار، ریڈ فورٹ، یہاں اورنگزیب نے دادا گیری کی تھی، یوں گردن تیمور نے چلا دی، اتنے مار دیے، خلجی نے یونیورسٹی، ہر وہ شخص جس نے بدتمیزی کی ہندوستان پہ، اس کے نام پہ پاکستانی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، بلکہ ہندوستانی بھی رکھتے ہیں. کل کاٹ کے رکھنا چاہتا ہے ہندوستان سے، اور نہ ہی بہت ایک جیسے کہتے ہیں کنسٹرکٹیو ڈائلاگ میں انگیج ہونا چاہتا ہے. یہ پرابلم کہاں لگتی ہے آپ؟ پاکستان کا ایسنس ہی ہے the destruction and annihilation of India, and to a more primary role is the hatred of the Hindu. Not just hatred, the contempt for Hindus. Contradictions ان کو پتہ نہیں، اپنی اصلیت، اپنی اینسیسٹری کو ڈینائی کیا ہوا. سب ہندوستان کی پیدائش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عرب ہیں. وہ عرب نہیں ہیں، عربوں کے غلام ہیں. تو اس حالات میں you are dealing with a pathologically ill country that is only conducive، جس کا صرف ایک کام ہے دنیا میں، to create terror, spread terror and to benefit from that terror.